پاکستان تو ہم نے اسلام کے نام پر قائم کیا تھا، مگر یہاں برسوں یعنی قرآن جو ہے ہم درس گاہوں میں نہیں پڑھا سکے۔ اب شاید ناظرہ قرآن تو پڑھایا جاتا ہے، لیکن ترجمے کا معاملہ یہ ہوا کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ فیصلہ ہوا کہ ترجمہ قرآن جو ہے وہ بچوں کو پڑھایا جائے گا۔ تو ایک عرصے تک اسی پر گفتگو ہوتی رہی، بحث ہوتی رہی کہ کس مسلک کا ترجمہ پڑھانا چاہیے اور کون سا ترجمہ جو ہے وہ اگر اسکولوں میں اور تعلیمی اداروں میں رائج کر دیا جائے تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ تو ایک عرصے تک اس کا فیصلہ ہی نہیں ہو سکا اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس کا اہتمام ہی نہیں ہو سکا۔ تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ جو ہے اس کے اوپر بھی ہمارے ہاں اس طرح کے معاملات رہے ہیں، لیکن حافظ رفیق صاحب قرآن کا ترجمہ سکھاتے ہیں اور ایسا ترجمہ سکھاتے ہیں جو سب مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہے اور کسی مسلک کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ تو میں تو سمجھ رہا ہوں کہ یہ حکومت پنجاب کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ اساتذہ جو بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں ان کو ٹرین کیا جائے اور ان کو ترجمہ سکھایا جائے تاکہ پھر وہ آگے اپنے بچوں کو ترجمہ سکھا سکیں۔ تو میری تو گزارش ہوگی مریم بی بی سے کہ حافظ رفیق صاحب کی خدمات حاصل کی جائیں اور اس معاملے کو بڑے اعلیٰ پیمانے پر کیا جائے تاکہ کوئی درس کا ایسی نہ رہ جائے پاکستان میں، بلکہ پنجاب میں تو ابتدا اس کی ہو سکتی ہے جہاں ترجمہ قرآن جو ہے بچوں کو نہ سکھایا جائے۔ تو بہرحال حافظ رفیق صاحب ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں، وہ خدمت کر رہے ہیں اور یہ کام جو ہے اکیلے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ادارہ ہیں اور ایک تحریک ہے اپنی ذات میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی طریقے سے رہنمائی کی توفیق دیتا رہے، وہ اسی طرح قرآن کی خدمت کرتے رہیں اور ہم ان سے قرآن سیکھتے رہیں اور قرآن پڑھتے رہیں۔ یہ قرآن نہیں سیکھیں گے اور قرآن نہیں پڑھیں گے تو پھر اس پر عمل کیسے کریں گے، اور عمل نہیں کریں گے تو پھر ہماری دنیا جو ہے نہ دنیا ہمارے قابو میں آئے گی نہ آخرت ہمارے قابو میں آئے گی۔ تو آپ سب حضرات خوش نصیب ہیں، وہ بچے خوش نصیب ہیں اور ماں باپ بھی خوش نصیب ہیں جن کے بچے جو ہیں یہاں قرآن سیکھ رہے ہیں۔ خود میرا پوتا جو ہے وہ بھی حافظ صاحب سے فیض حاصل کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق دے اور اس تحریک کو، قرآن سکھانے کو ہم ایک تحریک کی صورت میں آگے بڑھا سکیں اور اس کو پھیلا سکیں تاکہ پاکستان کا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ رہ جائے جو قرآن نہ سیکھا ہو جس نے اور قرآن نہ پڑھا ہو جس نے۔ بہت بہت شکریہ۔